ناظرین، بورڈ آف پیس فار غزہ میں امن کے لیے جو بورڈ بنایا گیا اس میں شمولیت کے حوالے سے پاکستان میں بڑی تنقید ہو رہی ہے، اور خاص طور پہ جو سوال اٹھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان جو ہے وہ اس بورڈ کا حصہ بن کے اسرائیل کے اور امریکہ کے ہاتھوں، خاص طور پہ امریکہ کے ہاتھوں استعمال ہوگا، اور پھر دوسرا یہ کہ کیا وہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کا حصہ بن کے حماس کو غیر مسلح کرنے کی کارروائی میں بھی شامل ہوگا۔ تو ان سوالوں کے کچھ جوابات ملے ہیں، اور بڑے قریبی ذرائع سے، بڑے جو اعلیٰ سطح کے قریبی ذرائع ہیں ان سے ملے ہیں، تو میں نے کہا کہ آپ سے شیئر کر لوں تاکہ یہ چیزیں ریکارڈ پہ رہیں۔ میاں طاہر، تو سب سے پہلے تو میں نے ہی جب یہ بورڈ کا اعلان ہوا تھا تو کوئی 4-5 کویسچن جو ہیں، جو ہر بندے کے ذہن میں تھے، ہر پاکستانی کے خاص طور پہ ذہن میں تھے، ان کا میں نے جواب، اور پہلے سوال اور پھر ان کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی۔ تو ہم اس نتیجے پہ اس ویلاگ میں بھی، اس مکالمے میں بھی ہم پہنچے تھے، جو کہ میرا آپ کے ساتھ ہوتا ہے اور آپ مجھے سنتے ہیں اور پھر اپنے کمنٹس کے ذریعے اپنا جواب دیتے ہیں۔ تو ہم نے اس پہ یہ سوالوں کے جواب میں یہ ڈھونڈا تھا کہ یہ جو بورڈ بنے گا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بورڈ جو ہے یہ جب کام کرے گا تو اس وقت پھر اس کے معاملات کو زیادہ غور سے دیکھنے کی ضرورت ہوگی۔ ابھی تو یہ بورڈ کا اعلان ہوا ہے۔ میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں؟ یہ بات میں نے اس دن بھی کہی تھی کہ اس بورڈ میں اسرائیل بھی شامل ہے، اور جب اگر اس کو اسرائیل شامل ہو تو اسے بورڈ آف پیس نہیں کہا جا سکتا۔ امریکہ ہے، امریکہ نے کہا ہے، تو دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بورڈ میں شامل ہونا کیوں ضروری تھا؟ اس لیے ضروری تھا کہ میں آپ سب، ہماری حکومت کے اہلکار، اعلیٰ حکام، سب پاکستانی اس بات پہ رنجیدہ ہیں، افسوس ہے، ہم بہت غم و غصے میں ہیں کہ جو کچھ غزہ میں ہوا، جس طریقے سے جینوسائیڈ ہوئی، جس طریقے سے وہاں نسل کشی ہوئی اور جاری ہے۔ تو اس میں اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں تو ہم تو اپنی دعاؤں میں بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد کر سکیں۔ تو فلسطینی بھائیوں کی مدد کرنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے مسجد میں بیٹھ کے نماز میں بیٹھ کے صرف دعا کریں۔ اگر ہمیں کوئی موقع ملے کہ ہم عملاً اس میں حصے دار بن سکیں تو پھر ہمیں بننا چاہیے نا۔ یہی تو ہماری پھر دعاؤں کی قبولیت ہے، اسی صورت میں ہو سکتی ہے۔ تو دیکھیں، اگر اسرائیل پہ کوئی ملک بھی اپنا وزن رکھتا ہے، وہ تھوڑا رکھتا ہے، وہ زیادہ رکھتا ہے، تو وہ صرف امریکہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ یہ ہمیں اس بات کی، اس تلخ حقیقت کا ادراک ہونا چاہیے۔ اب وہی امریکہ جو ہے وہ جو بورڈ آف پیس بنا رہا ہے غزہ کے لیے، اور اس میں ہمیں کہہ رہا ہے کہ آئیں، تو پھر ہمیں جانا چاہیے۔ جب ہمارے مسلمان بھائیوں کا معاملہ ہے تو ہمیں اس پنچایت میں، ہمیں اس اکٹھ میں بیٹھنا چاہیے۔ اب ہم اس میں چلے گئے ہیں۔ اب جب ہم اس میں چلے گئے ہیں تو اس میں اسرائیل بھی آ گیا، تو جو خود امن کا دشمن ہے، تو اس لیے چانسز کم ہیں اس بورڈ کے چلنے کی۔ اگر یہ چلتا ہے، اور ہماری دعا ہے کہ صحیح سمت میں چلے، تو پھر اس پہ اگلی بات ہوگی۔ تو اس کے لیے بھی پاکستان نے کچھ بندوبست کیا ہے۔ وہ یہ کیا ہے کہ پاکستان نے اپنی جو شرائط ہیں وہ نہ صرف سامنے رکھی ہیں بلکہ منوا لی ہیں۔ اب جو اس کا چارٹر بن رہا ہے، جو کہ اس کا ایک ڈرافٹ جو ہے، وہ انیشل ڈرافٹ جو ہے، وہ ظاہر ہے کہ جو ممبر ملک ہیں ان کے ساتھ شیئر ہوا ہے نا۔ ایسے تو دستخط نہیں ہو گئے کہ جی یہ پیپر ہے خالی، اس پہ دستخط کر دیں۔ اس کا کوئی چارٹر بنا ہوگا کہ اس نے کرنا کیا ہے، اس میں لوگ کریں گے کیا جو اس کے ممبر بنیں گے۔ تو اس میں جو آرٹیکل 2 کی ہمیں پتہ چلا ہے کہ اس کا جو آرٹیکل 2 اس کی کلاس بی ہے، اس میں ایک پاکستان نے ایک اپنی مرضی کی چیز، مرضی سے مراد یہ ہے کہ سارے اسلامی ملکوں کے ساتھ مل کے ایک چیز جو ہے وہ داخل کرائی ہے۔ وہ یہ ہے کہ بورڈ آف پیس جو ہے اس میں جو ممبر ممالک ہیں وہ اپنے ملکی قوانین اور معروضی حالات کے مطابق اپنی معاونت فراہم کریں گے۔ اب اس جو جملہ ہے اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں پاکستان کے حوالے سے۔ پاکستانیوں کے جذبات یہ ہیں کہ ہمیں فلسطینیوں کی کسی بھی کے خلاف کسی اقدام کا حصہ نہیں بننا۔ بڑی سادہ سی یہ بات، سادہ سے الفاظ میں یہی مطلب بنتا ہے۔ اور پاکستان کے اندر یہ ہمارے حالات یہ ہیں کہ اگر کوئی بنے گا تو پاکستانی اس کے خلاف ہو جائیں گے۔ یہ ہمارے معروضی حالات ہیں۔ ہمارا جو تاریخی اور ٹریڈیشنلی ہمارا جو موقف رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسرائیل کو نہیں مانتے، ہم فلسطین کو مانتے ہیں۔
تو اس بورڈ کے پلیٹ فارم سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہم نے اس میں لکھوا لیا کہ ہمارا جو معروضی حالات ہیں ہم اس کے مطابق اس میں تعاون کریں گے، کسی کی زور زبردستی میں نہیں ہوگا، کہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو یہ کرنا ہے تو کرنا ہے، نہیں بھئی ہمارے معروضی حالات اس کا اجازت نہیں دیتے، یہ لکھا گیا ہے تو ہم نہیں کریں گے، مطلب ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، مطلب ہم فلسطینیوں کے خلاف نہیں جائیں گے، کیونکہ ہمارے حالات یہ ہیں، ہمارا جو ملک ہے، ہمارے عوام ہیں، ہمارے جذبات ہیں، ہماری ایک ان کے ساتھ ایک افیلیشن ہے، ایک پیار ہے، ایک محبت ہے، ایک جڑت ہے، ایک بھائی چارہ ہے، اسلامی بھائی چارہ ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے، ہمارا معاشرہ ہے بھائی، ہم ان کو جواب دیں، تو یہ لکھا گیا ہے وہاں پہ، میں اور آپ نہیں صرف کہہ رہے، وہاں پہ لکھا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان نے اور ان اسلامی ملکوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ بورڈ ممبرز ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت بھی نہیں کریں گے، مثلا کو پاکستان کو ایسے کرنا چاہیے یا ویسے کرنا چاہیے، پالیسی بدلنی چاہیے، نہیں، یہ بھی نہیں ہوگا۔ اور پھر یہ کہ جو رکن ریاستیں ہیں اس بورڈ کی، وہ ان کو ان کی مرضی کے بغیر امن سازی کے معاملے میں نہیں گھسیٹا جا سکتا، یعنی کہ اگر وہاں پہ جو فورس بننی ہے تو وہ فورس اگر بنتی ہے تو کوئی لازمی نہیں ہے کہ پاکستان اس کا حصہ بنے، اس کو زبردستی نہیں لایا جا سکتا، اور یہ لکھوا لیا ہے۔ اب یہ لکھوانے کے علاوہ بھی پاکستان نے اس بورڈ میں جانے سے پہلے خاص طور پہ امریکہ بہادر یعنی کہ ٹرمپ انتظامیہ کو یہ پیغام دے دیا تھا کہ پاکستان حماس کو غیر مسلح کرنے کی کسی فورس میں شامل نہیں ہوگا، اس کے علاوہ جو کوئی اگر فورس بنتی ہے تو پھر اس پہ سوچا جائے گا، اور وہ بھی اپنے پاکستانیوں کے جو ہمارے جو جذبات اور خیالات ہیں اس کے مطابق۔ تو اس پہ ایگریمنٹ کے بعد پاکستان اس کا ممبر بنا ہے۔ تو یہ کہنا یا سوچنا کہ پاکستان کو انہوں نے کہا کہ بن جاؤ تو بڑے شوق سے چلے گئے کہ ہمیں امریکہ نے کہا ہے تو امریکہ کا کہا تو ہم موڑ نہیں سکتے، ایک یہ کہا جا رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ امریکہ کے کہنے پہ انہوں نے اپنے آپ کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز سمجھا ہے۔ اعزاز ہے، لیکن امریکہ کے کہنے پہ اعزاز نہیں ہے، اعزاز ہے کہ پاکستان ان ملکوں میں شامل ہے جو چند ملک جو ہیں وہ غزہ کے امن میں اپنا کو حصہ ڈالنے کے لیے چل پڑے ہیں۔ اب وہ کتنا حصہ ڈلتا ہے، کیا ہوتا ہے، یہ تو وقت بتائے گا، لیکن یہ ہے کہ پاکستان نے جو شرائط رکھ کے آگے گیا وہ میں نے آپ کو بتا دیا، اور سب سے بڑی شرط یہ ہے اور وہ بڑی واضح کر دی گئی ہے کہ پاکستان حماس کے خلاف استعمال نہیں ہوگا، پاکستانی فورسز حماس کے خلاف استعمال نہیں ہوں گی، اور یہ میں بہت پہلے سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور اس کے لیے ٹیسٹر کے طور پہ اگر کسی فورس کو آگے کیا گیا تو وہ ترکی کی فورس ہوگی، اور وہ وہاں پہ جا کے ٹیسٹ کرے گی کہ کیا صورتحال ہے، اس کے بعد وہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس پہ واپس آ جائے۔ ترکی کا وہاں جانا بھی اس لیے ضروری ہے کہ ترکی اس خطے کا بھی ایک سٹیک ہولڈر ہے، ہم تو کچھ دور ہیں، تو ترکی تو اس میں ایک باقاعدہ اس خطے کا سٹیک ہولڈر بنتا ہے، تو اس لیے وہ تو اپنی فورس کو ٹیسٹر کے طور پہ آگے ضرور بڑھائیں گے، ہم اس کا فوری طور پہ حصہ نہیں بنیں گے جب تک ترکی اس کے اطمینان کی حد تک نہیں چلا جاتا کہ ہاں یہ جو معاملہ ہے اس میں حماس کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسرائیل میں اس وقت سب سے زیادہ جو آگ لگی ہوئی ہے نا وہ پاکستان اور ترکی کے داخلے پر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہی تو ہمارے دو بڑے دشمن ہیں، اب ایران کو تو انہوں نے اپنی طرف سے گھیر لیا ہے، اور اس کے بعد وہ اپنے جو دو بڑے دشمن سمجھتے ہیں وہ ترکی اور پاکستان کو سمجھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں وہی ہمارے ساتھ ٹیبل پہ برابر کے شریک ہو کے بیٹھ گئے۔ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ جو اسرائیل کی جو ذہنیت ہے اور جس طریقے سے وہ سوچتے ہیں، وہ تو سوچتے ہیں نا، وہ تو کہتے ہیں نا کہ وہ دنیا کی سب سے بہترین قوم ہے اور ان کے مقابلے میں ان کے ساتھ کوئی اور دوسرا بیٹھ نہیں سکتا۔ وہ تو پتہ نہیں یہ ٹرمپ اور باقی کرسچنز کو کیسے ساتھ بٹھاتے ہیں، اس لیے کہ وہ ان کو مدد فراہم کرتے ہیں۔ تو ہمارے اس پہ آنے پہ تو ان پہ وہاں پہ باقاعدہ وہاں ایک پریشانی ہے، اور ایک آپ سمجھیں کہ صف ماتم ہے، ان کے لوگ چیخ کے میڈیا پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کن کو لے آئے۔ تو اس لیے یہ فکر مندی کی بات نہیں ہے، بلکہ ان کے اسرائیل کے سینے پہ مونگ دلنے والی بات ہے۔ تو یہ تھی اب تک کی جو اطلاعات ملی، میں نے کہا آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، مزید اطلاعات کے ساتھ حاضر ہوں۔